18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِینِ۔ وَقُلْ اور فرما دیجئے ربی اے میرے رب، اعوذ بکا میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بکا اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ربی اے میرے رب، ان یحضرون، کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرا نبی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کریں، برائی کا جواب برائی میں نہ دیں۔ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اگر آپ نے بھی اس کے لیے وہی الفاظ دہرائے تو اخلاق اور غیر اخلاق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تو آپ کو خلق عظیم عطا کیے، سب سے اعلیٰ اخلاق عطا کیے۔ اس لیے اچھے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو برائی کا دفاع اچھائی سے دیتے ہیں، جو برا سلوک کرے وہ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اور آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ میرا نبی آپ یہ دعا کرتے رہا کریں، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ شیطان کے وسوسوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بظاہر خطاب تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سبق اور تعلیم ہمارے لیے ہے کہ یہ دعائیں ہم بھی کیا کریں۔ انبیاء کے پاس تو شیاطین آ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا انسان کرتا رہا کرے، اور شیطان جو انسان کو ورغلاتا ہے اس کے لیے اللہ کریم کی پناہ مانگا کرے تاکہ شیطانی کاموں سے انسان بچا رہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِینِ، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا کرنا، شیطان مجھے ورغلا نہ سکے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت،
قال کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لٹا دے دنیا کی طرف، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت، اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ رہا ہوں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، وہ ایک کلمہ ہے، وہ ایک بات ہے جسے وہ کر رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت پاک میں گناہگار آدمی یا کافر آدمی اس کی موت کا تذکرہ فرمایا اور اس کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا کہ جب کسی ایسے آدمی کو موت آتی ہے، اللہ کریم سے وہ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ، آوزاریاں کرتا ہے، اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے، ابھی اللہ میری روح قبض نہ ہو۔ جس وقت فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت چلاتا ہے، چیختا ہے، آوزاریاں کرتا ہے ایسا انسان کہ اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے تاکہ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تاکہ میں تھوڑا سے عمل کر لوں اچھے، اللہ میں تو غفلت میں ہی رہا، مجھے تو ابھی پتہ چلا۔ فرشتے جب سامنے آتے ہیں پھر آوزاریاں کرتا ہے انسان، کہتے ہیں اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے میں اچھے عمل کر لوں، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا ہرگز نہیں، اب تجھے مہلت کچھ بھی ملنے والی نہیں ہے، تو جتنا کچھ کر اب تجھے دنیا کے لیے ایک عمل کی بھی مہلت نہیں ہے۔ جو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دو میں توبہ کر لوں، میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، کوئی اچھا کام کر لوں، آگے کے لیے تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا یہ اس کی باتیں ہی ہیں، بس جو کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، یہ باتیں ہی ہیں، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اس کی باتوں کو قبول کر کے اس بندے کو مہلت دیتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا نہیں کہ جس کو مہلت ملی ہو کہ موت نزع کے وقت قریب ہو اور اس بندے کو پھر دوبارہ سے زندگی مل جائے۔ فرشتے جب آ جاتے ہیں پھر تو انسان بڑا افسوس کرتا ہے، لیکن پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ قرآن کریم میری اور آپ کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کا حال بیان کیا، میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہم بھی آوزاریاں کریں گے یا ہم بالکل آگے کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، میدان محشر کی تیاری ہے، پھر تو مزے ہیں، اگر نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اللہ پاک نے صحت دی، وقت دیا، ایمان کی دولت سے بھی اللہ نے نوازا ہے، اس لیے یہ قرآن کی آیت ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی وہ افسوس نہ کرنا پڑے نزع کی حالت میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو دنیا میں کر گیا میں تو غلط ہو گیا، اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ ابھی اس قرآن کریم کی آیت پہ یقین عملی ہونا چاہیے، ہم تو مانتے ہیں قرآن سچا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی اگر بن جائے تاکہ مجھے اور آپ کو بھی نزع کی حالت میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی اور موت کی سختیاں ہم سب کی آسان فرمائے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ،
نہیں ہوگا کوئی رشتہ ناتا ان کے درمیان، یومئذ اس دن ولا یتساءلون، اور نہ ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ سور کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے، ایک مرتبہ قیامت جب برپا ہوگی اور دوسرا جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سینگ نما چیز ہے کہ جس کا منہ ایک طرف سے تنگ ہے اور دوسری طرف سے کشادہ ہے، اور تنگ حصہ فرشتے کے منہ میں ہے، کما یلیق بشانہ، کہ وہ تنگ حصہ جو ہے وہ فرشتے کے منہ میں ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر سور پھونکوں گا اور یہ کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو اس آیت پاک میں اللہ کریم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جس وقت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دنیا کو ختم کرنا ہوگا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، یعنی جب پہلا سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے قیامت کا، ہر چیز دنیا سے ملیہ میٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فرشتے بھی ختم، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور پھر یہ عرصہ دوسرے سور کا پہلے سور کے درمیان جو پھونکا جائے گا یہ 40 سال کا عرصہ ہوگا، یعنی 40 سال لوگ اور دنیا کائنات سب کچھ ختم، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھونکا جائے۔ قرآن نے قیامت کا منظر ذکر کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، تو باہر نکالنا یہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ قبروں سے انسان نکلیں گے، ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہوگی، عظیم زلزلہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین اپنے دفینے سب چیزیں نکال دے گی باہر دوسرے سور پر، اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور لوگ حیران ہو جائیں گے، دیکھیں گے کہ اچانک سورہ یاسین میں فرمایا لوگوں کی زبانوں پہ یہ کلمہ ہوگا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا قبروں سے؟ اور کافر لوگ تو کہیں گے ہم تو اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کوئی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، ہمارے گوشت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں تو کوئی زندہ ہی نہیں کر سکتا۔ من بعثنا من مرقدنا، قبروں سے سارے اٹھیں گے تو یہ کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا ان سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا دوبارہ زندہ کرنے کا، اور انبیاء نے جو سچے وعدے کیے تھے، انبیاء کے وعدے سچے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آج دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد میدان حشر لگے گا، اللہ کا میزان عدل لگے گا، ترازو لگے گا جس میں اعمال کو تولا جائے گا۔ اگلی آیات پاک میں انہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ